جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ تاشقند میں ایک شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے فارن منسٹرز کا اجلاس ہوا 28-29 جولائی کو، اور یہ بنیادی طور پہ جو سربراہی ملاقات ہونے والی ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ستمبر میں 14-16 ستمبر کو سمرقند میں، یہ اسی کی تیاری کا ایک حصہ تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویلاگ کیا اور آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان اور بھارت جو ہیں مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں، اور بھارتی جو میڈیا اگر آپ پڑھتے پچھلے 2-3 ہفتوں سے تو اس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ شاید بیہائنڈ دا سینس کچھ کام ہو رہا ہے، امریکہ بھی کچھ پریشر شاید بلڈ کر رہا ہے ہمارے اوپر کہ ہم بھی بھارت کے ساتھ ایک لحاظ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یہ تاشقند ایک اچھا موقع تھا ان دا سینس امریکی نقطہ نظر سے کہ دونوں اگر وزرائے خارجہ مل لیتے آن دا مارجنز تو ایک لحاظ سے آئس بریک ہو جاتی، اور یہی امریکہ چاہتا تھا۔ لیکن گو کہ میں ان ملاقاتوں کے خلاف تو نہیں ہوں، مارجنز میں اس قسم کے جو فورمز ہوتے ہیں وہ ایک موقع فراہم کرتے ہیں، اگر کوئی ڈیڈ لاک ہے، بائی لیٹرل لاک جیم ہے، اس کو توڑنے کے لیے یہ کارآمد ثابت ہوتی ہیں اس قسم کی جو ہیں اس قسم کے جو اجلاس ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ملاقات ہو بھی جاتی تو اس سے نکلنا کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ بے شک آپ ملاقات کر لیجئے، اور ڈیفینیٹلی ڈاکٹر جے شنکر نے اور وزیر خارجہ بلاول زرداری نے ہاتھ ملایا ہوگا، پلیزنٹریز بھی ایکسچینج کی ہوں گی، لیکن باقاعدہ ملاقات البتہ نہیں ہوئی۔ اور ایک لحاظ سے اچھا بھی ہوا، کیونکہ اگر باقاعدہ ملاقات ہو جاتی تو پھر توقعات یہ بھی ہو جاتی ہیں کہ ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہو۔ اس میں پھر میں نے تو یہی دیکھا ہے تاریخ میں، اگر آپ دیکھیے پاکستان بھارت کی، تو ہم نے ہمیشہ ہی اپنی جو کشمیر پالیسی کو کسی نہ کسی طور کمزور ہی کیا ہے، اور ابھی 5 اگست 2019 کے بعد تو کوئی موقع ہی نہیں تھا یا کوئی ایسی بات بھارت نے ہمیں بتائی نہیں یا کہی نہیں کہ وہ جو اقدامات غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اس نے لیے ہیں سیکیورٹی کونسل کی جو قراردادیں ہیں ان کے خلاف بھی اور شملہ ایگریمنٹ کے خلاف بھی، کہ وہ ان اقدامات کو واپس لے گا یا کیا کرنا چاہتا ہے، وہ کشمیر کا جو تنازع ہے اس کو کس طرح حل کرنا چاہتا ہے، یا وہی پرانی باتیں ہیں۔ تو اس سے اس ملاقات سے بھی کچھ نکلنا نہیں تھا۔ اور میں پچھلے دنوں میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا جو ایکسپریس ٹریبیون میں آیا شملہ ایگریمنٹ کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شملہ ایگریمنٹ جو ہے معاہدہ 2 جولائی 1972 کا، وہ ایک بہت بڑا امپیڈیمنٹ بن گیا ہے کشمیر کی سیٹلمنٹ میں، کیونکہ بائی لیٹرلزم سے تو نہیں لگتا کہ کشمیر کا معاملہ تنازع سالو ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اب ہمیں ایک تھرڈ پارٹی کی میڈیشن ضرور چاہیے، وہ بے شک بیک چینل پہ ہو، سب روسا ہو، مطلب پبلک میں نہ ہو، لیکن بغیر اس کے اب یہ ممکن نہیں رہا کہ بائی لیٹرلی ہم یہ معاملہ طے کر سکیں۔ اور جہاں تک یہ بات کرنا کہ جی شملہ ایگریمنٹ نے اس کو ایک بائی لیٹرل ڈسپیوٹ بنا دیا، یہ بھی بہت غلط انٹرپریٹیشن ہے شملہ معاہدے کی۔ شملہ معاہدہ بنیادی طور پہ اگر آپ اس کی شیخیں پڑھیں 1.1 اور 4.2 شاید، تو اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک بائی لیٹرل یہ ڈسپیوٹ ہے، اور اس کو بائی لیٹرل نیگوسیشنز کے تحت حل کرنا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان نے جو اس کا حق ہے وہ فورفیٹ کر دیا ہے کہ وہ یہ معاملہ کہیں اٹھا نہیں سکتا ہے، تو یہ ڈسپیوٹ انڈر UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز، لیکن دونوں نے شملہ معاہدے میں اس بات پہ اتفاق کیا کہ وہ اس تنازع کو دو طرفہ باہمی جو بات چیت ہے اس سے حل کریں گے۔ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہ ہوا کہ شملہ جو کشمیر کا تنازع ہے وہ بائی لیٹرل ہو گیا ان دا سینس کہ UN سیکیورٹی کونسل جو قراردادیں وہ بے معنی ہو گئی ہیں، یا جو اصل اسٹیک ہولڈرز ہیں کشمیری وہ بے معنی ہو گئے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ شملہ ایگریمنٹ کی صحیح تشریح کریں تو بالکل اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، اور جو بھارت اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے وہ کس قدر آف دا مارک ہے۔
بٹ ان اینی کیس یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ہو گیا. اس میں ایک اور بڑی لوگ اس بات کو بھی اچھال رہے ہیں کہ ہمارے فارن منسٹر کی جہاں ملاقاتیں ہوئیں تقریباً تمام اپنے ہم منصب جو ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے، خاص طور پہ ایون افغانستان جو بھی ممبر بھی نہیں ہیں ان کے ایکٹنگ فارن منسٹر کے ساتھ ہی ملاقات ہوئی. لیکن چلیں بھارت کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن روس کے وزیر خارجہ سرگے لاوروف کے ساتھ یہ ملاقات نہیں ہو سکی. تو اس کو بڑا اچھالا جا رہا ہے کہ یہ تو بہت ظلم ہو گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ رشیا کے ساتھ ہمارا ایک پروسیس پچھلے 16 یا آپ کہہ لیجئے 20 سالوں سے چل رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات رشیا کے ساتھ بہتر ہوں. ہمارے تمام وزراء اعظم وزٹس بھی کر چکے ہیں، لیکن پھر 24 فروری 2000 اسی سال جب رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا تو پھر آبویسلی ڈائنامکس بھی تبدیل ہو گئے. اور ہمارے سابق وزیر اعظم نے بڑا ایک اپنے انٹرویو میں کہا بھی کہ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ 24 تاریخ کو رشیا یوکرین پہ حملہ کرنے والا ہے تو شاید وہ وزٹ نہ بھی کرتے جو انہوں نے ماسکو کا وزٹ کیا. اور ہوا ایک کوئنسیڈنس دیکھیے کہ جب ہمارے وزیر اعظم پہنچے عمران خان 23 فروری کو، تو 24 فروری کو ان کی ملاقات تھی صدر پیوٹن کے ساتھ، تو اسی دن یہ حملہ بھی ہو گیا. تو اس اعتبار سے یہ بھی دیکھا جائے کہ کوئی بھی پاکستان جیسا ملک جو ہمیشہ اصولوں پہ کھڑا رہا ہے وہ کسی ملک کے خلاف بھی ایگریشن کو کنڈون نہیں کر سکتا. لیکن ایک نپی تلی پوزیشن لینا اس معاملے میں بڑا ضروری تھا، اور شاید ہمارے وزیر اعظم نے تو بڑی ٹھیک پوزیشنز لیں وزیر اعظم عمران خان نے، لیکن بعد میں کچھ ہماری طرف سے ایسی پوزیشن لی گئیں جو شاید ماسکو کو پسند نہ آئی ہوں، جو اسٹیٹمنٹس کچھ یہاں سے ایشو ہوئیں. تو اس وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ، اور پھر رشیا کے فارن منسٹر کا اسکیجول بھی بڑا ٹائٹ تھا. وہ ریسنٹلی افریقہ کے ٹور سے شاید ڈائریکٹ وہ تاشقند پہنچے تھے، تو اس وجہ سے بھی شاید بائیلیٹرل میٹنگ نہیں ہو سکی. لیکن اس کو زیادہ اتنا ریڈ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان رشیا کے جو تعلقات ہیں بڑے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں آگے، اور اس میں ابھی دیکھیں نا، پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صدر پیوٹن ابھی تک پاکستان نہیں آئے. پاکستان کے دورہ انہوں نے ابھی تک نہیں کیا، جب سے وزیر اعظم بھی بنے یا اس کا پریزیڈنٹ بھی بنے، پھر وزیر اعظم بنے، پھر پریزیڈنٹ بنے، تو ابھی تک کوئی دورہ ان کی طرف سے نہیں ہوا. تو ایک لحاظ سے رشیا بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو وہ بھارت پریشر بلڈ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. تو ہمیں یہ تمام ڈائنامکس اپنے سامنے رکھنے چاہیے. اب شہباز شریف صاحب جائیں گے ہمارے پرائم منسٹر سمرقند ستمبر کے مہینے میں SCO بیفور ہی گوز ٹو نیو یارک. وہاں پہ UNGA سیشن ہے، وہ بھی آبویسلی وہ اٹینڈ کریں گے کہ شاید ان کو پھر دوبارہ موقع نہ ملے وہ سیشن اٹینڈ کرنے کا ایز پرائم منسٹر. تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ SCO میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہے اجلاس تاشقند میں ہوا، یہ آبویسلی اس سے سیکیورٹی کے معاملات، ٹیررزم کے ایشوز، یہ سارے وہ ایشوز، فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز، ڈرگ ٹریفکنگ، یہ سارے وہ ایشوز ہیں جن پہ بات چیت ہوئی ہے. اور اب ہم دیکھیں گے کہ آگے کس طرح معاملات چلتے ہیں جب سمٹ ہوتی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.